بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 28 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر اسم فاعل کے 3 احکامات ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأصل أن يلي الفعل فلذلك جاز ضرب غلامه زيد وامتنع ضرب غلامه زيدا، وإذا انتفى الإعراب فيهما لفظا والقرينة أو كان مضمرا متصلا أو وقع مفعوله بعد إلا أو معناها وجب تقديمه، وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد إلا أو معناها أو اتصل به مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره۔ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ والأصل أن يلي الفعل، فاعل کا اصل اور مقتضائے قلبی یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ بلا فصل مذکور ہو۔ فلذلك جاز ضرب غلامہ زید، اسی لیے ضرب غلامہ زید کی ترکیب جائز ہے، یہ کہنا جائز ہے۔ وامتنع ضرب غلامہ زیدا، اور ضرب غلامہ زیدا کہنا ناجائز ہے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةً، اور جب ان دونوں یعنی فاعل اور مفعول میں اعراب لفظی اور قرینہ نہ ہو جو فاعل اور مفعول کے فرق کو واضح کرتا ہو، او کان مضمرا متصلا، یا وہ فاعل ضمیر متصل ہو، او وقع مفعولہ بعد الا او معناها، یا اس فاعل کا مفعول الا یا الا کے ہم معنی لفظ کے بعد واقع ہو، وجب تقدیمہ، ان صورتوں میں فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول، اور جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول کی طرف لوٹتی ہو، او وقع بعد الا او معناها، یا فاعل الا یا اس کے ہم معنی لفظ کے بعد واقع ہو، او اتصل به مفعولہ، یا اس فعل کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہو، وہو غیر متصل، اور وہ فاعل ضمیر متصل کے علاوہ ہو، تو وجب تاخیرہ، ان حالتوں میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ والأصل أن يلي الفعل، یہاں سے علامہ قافیہ رحمہ اللہ فاعل کے احکام بیان کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ بیان کیا ہے کہ فاعل کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ فعل کے قریب ہو جب کوئی معنی موجود نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل اپنے فعل کا لفظاً اور معناً جز ہوتے ہیں۔ لفظاً جز اس طرح کہ جب فعل کے ساتھ ضمیر کو فاعل کی حیثیت سے لاحق کریں تو وہ ایک ہی کلمہ شمار کیا جاتا ہے، جیسے ضربت یا ضربتی یا ضربتا، ضربتو وغیرہ۔ اور معناً اس طرح جز ہے کہ فعل اپنے فاعل کے بغیر تام ہی نہیں ہوتا۔ جب فاعل لفظاً اور معناً فعل کا جز ہے تو فعل کے ساتھ ہی اس کا پایا جانا مناسب ہے۔ جب یہ بتایا کہ فاعل کا فعل کے ساتھ پایا جانا مناسب ہے تو فاعل کا مقام متعین کر دیا کہ فاعل کا مقام کیا ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو۔ اس سے فرمایا ضرب غلامہ زید کہنا جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں غلامہ میں اضمار قبل ذکر صرف لفظاً پایا جا رہا ہے، تو گویا مرجع زید ضمیر سے پہلے تقدیراً موجود ہے، اور ضرب غلامہ زیداً کہنا جائز نہیں ہے، اس میں اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، کیونکہ ہو ضمیر کا مرجع زیدن ہے جو کہ بعد میں آ رہا ہے،
جو لفظاً اور رتباً ہر لحاظ سے مؤخر ہے۔ اب یہاں علامہ کافیہ رحمہ اللہ نے 2 مثالیں ذکر کر کے 2 قاعدے بتلائے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ، جب مفعول بہ فاعل سے مقدم ہو اور مفعول بہ کے ساتھ ضمیر ہو جو فاعل کی طرف راجع ہو تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں صرف لفظاً اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، جیسے کہ پہلی مثال میں ہے ضرب غلامہ زید۔ اور دوسرا قاعدہ یہ کہ جب مفعول بہ مؤخر ہو اور فاعل مقدم کے ساتھ ضمیر ہو جو مفعول بہ کی طرف راجع ہو تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں لفظاً اور معناً دونوں طرح اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے۔ یہی جمہور نحات کا نظریہ ہے کہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتباً منع ہے، اس لیے ضرب غلامہ زید کہنا تو جائز ہو جائے گا، لیکن ضرب غلامہ زیداً کہنا جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ فاعل کا دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ سے صاحب کتاب ان 4 مقامات کا ذکر کرتے ہیں جن میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلا مقام کیا ہے؟ انتفى الإعراب فيهما لفظا والقرینہ، جب فاعل اور مفعول دونوں پر لفظی اعراب نہ ہو، اس لیے کہ دونوں پر اعراب ہونے کی صورت میں مرفوع کا فاعل اور منصوب کا مفعول بھی ہونا متعین ہے، تو فاعل کی تعیین کا کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اب اعراب لفظی نہ ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ اعراب لفظی نہ ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کا اعراب محلی ہو، یعنی دونوں مبنی ہو، جیسے ضرب ھذا ھؤلاء۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا اعراب تقدیری ہو، جیسے کہ نصر موسیٰ عیسیٰ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے کا اعراب محلی، دوسرے کا اعراب تقدیری ہو، جیسے نصر ھذا موسیٰ۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلے کا اعراب تقدیری، دوسرے کا اعراب محلی ہو، جیسے کہ ضرب موسیٰ ھذا۔ اور فاعل کی تعیین کا قرینہ نہ ہونے کی قید اس لیے لگائی کہ اگر لفظی یا معنوی ایسا قرینہ موجود ہو جو فاعل کی تعیین کرتا ہو تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب نہیں بلکہ مفعول کو بھی مقدم لایا جا سکتا ہے۔ لفظی قرینہ کی مثال جیسے ضربت موسیٰ حبلا، موسیٰ اور حبلا دونوں کے آخر میں اعراب تقدیری ہے، مگر لفظی قرینہ ضربت فاعل حبلا کی تعیین کے لیے موجود ہے، اس لیے ضربت فعل مؤنث ہے اور اس کا فاعل مؤنث ہی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ اور حبلا میں مؤنث حبلا ہی ہے، اس لیے جب فاعل متعین ہو گیا تو اس لیے وہاں مفعول بہ کو بھی مقدم لا سکتے ہیں۔ اور معنوی قرینہ کی مثال یہ ہے اکل الکمثرى یحییٰ۔ اب الکمثرى اور یحییٰ دونوں کے آخر میں اعراب تقدیری ہے، مگر فاعل کی تعیین پر معنوی قرینہ موجود ہے، اس لیے کہ الکمثرى کا معنی ہے ناشپاتی، تو یحییٰ ناشپاتی کھا سکتے ہیں مگر ناشپاتی یحییٰ کو نہیں کھا سکتی، اس لیے اکل کے فاعل کی تعیین پر معنوی قرینہ موجود ہے، اس لیے مفعول کو بھی فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس لیے فرمایا اگر فاعل اور مفعول دونوں پر لفظی اعراب موجود نہ ہو اور فاعل کی تعیین کا قرینہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ فاعل کا مفعول کے ساتھ التباس نہ ہو، اور جب قرینہ موجود ہو تو پھر التباس کا خوف نہیں ہوتا۔ آگے
او کان مضمرا متصلا سے صاحب کتاب فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہونے کا دوسرا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو تو اس مقام میں بھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، خواہ ضمیر متصل بارز ہو جیسے ضربت زیدن، یا ضمیر مستتر ہو جیسے زید ضرب غلامہ ہو۔ اس میں ضربہ کے اندر ضمیر مستتر فاعل ہے جو زید کی طرف راجع ہے اور اس کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اس مقام میں وجوب کی وجہ یہ ہے اگر فاعل کو مقدم نہ کرے تو ضمیر متصل نہ رہے گی بلکہ اس کو منفصل کر کے ہی مؤخر کیا جائے گا، اور ضمیر متصل کو ایسی حالت میں منفصل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے فاعل کو مقدم ہی کریں گے۔ او وقع مفعولہ بعد الا، جب مفعول الا کے بعد واقع ہو تو بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ تیسرا مقام جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے یہ بیان فرمایا، جیسے ما ضرب زید الا عمرا۔ ضابطہ یہ ہے الا اور اس کے ہم معنی حرف کا ما بعد منحصر فی ہوتا ہے، یعنی متکلم کا مقصد ایسی جگہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل کی فاعلیت اس مفعول میں منحصر ہے اور مفعولیت کا حصر اس فاعل میں منحصر نہیں ہوا کرتا، تو اس کے بجائے فاعل کو اگر مؤخر کیا جائے تو اس کا برعکس لازم آ جائے گا جو کہ متکلم کے مقصد کے خلاف ہوگا۔ چوتھا مقام جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ او معناہا، فاعل کو مفہوم پر مقدم کرنا واجب ہونے کا یہ چوتھا مقام ہے کہ جب مفعول الا کے ہم معنی حرف کے بعد واقع ہو، اور نحویوں کے نزدیک الا کا ہم معنی صرف انما ہے، لفظ انما ہے جو کہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے انما ضرب زید عمرا، انما حصر کا فائدہ دیتا ہے، اس میں محصور علیہ مؤخر اور محصور مقدم ہوتے ہیں، اور محصور علیہ ایسے ہوتا ہے گویا کہ الا کے بعد واقع۔ اس مثال میں مقصد یہ تھا کہ واضح کیا جائے کہ زید کی ضرب صرف عمر میں ہے، اور اگر فاعل کو مؤخر اور مفعول کو مقدم کرے اور یوں کہیں انما ضرب عامرا زیدن، تو اس کا معنی ہوگا کہ عمر کو صرف زید نے مارا ہے، کہ عمر کو کسی اور سے مار نہیں پڑتی۔ باقی رہا یہ کہ زید نے کسی اور کو مارا ہے یا نہیں اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس لحاظ سے خلاف مقصود حصر کا ثبوت ہوتا ہے۔ وَإِذَا اتصل به ضمیر مفعول او وقع بعد الا او معناها، یہاں سے صاحب کتاب فاعل کا تیسرا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ تیسرے حکم میں کیا ہے کہ کن مقامات میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، تو پہلا مقام بتایا وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول، کہ جب فاعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو جو مفعول کی طرف راجع ہو تو ایسی حالت میں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا اور فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب فاعل ہے ابتلا کا اور اس کے ساتھ ضمیر ہے جو راجع مفعول ابراہیم کی جانب، اس لیے لفظ ابراہیم کو لفظ رب سے مقدم کرنا اور لفظ رب کو اس سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ضرب زیدن غلامہ میں۔ دوسرا مقام او وقع بعد الا، فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہونے کا یہ دوسرا مقام ہے جب فاعل الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب زید الا عمر۔ اور تیسرا مقام جہاں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ او معناہا، جب فاعل الا کے ہم معنی لفظ یعنی انما کے بعد واقع ہو، جیسے انما ضرب عمرا زید۔
یہاں فاعل کا مؤخر کرنا اس لیے واجب ہے الا کے بعد فاعل ذکر کر کے متکلم کا مقصد مفعولیت کا حصر بتانا ہوتا ہے، ورنہ تو حصر مطلوب، ورنہ جو یعنی مفعولیت کی بجائے فاعلیت کا حصر لازم آ جائے گا۔ او اتصل بھی مفعولہ وہو غیر متصل۔ چوتھا مقام یہ ہے کہ فعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، شرط یہ ہے کہ خود فاعل کی ضمیر اس کے ساتھ متصل نہ ہو، جیسے ضربک زید۔ یہاں پر فاعل کا مؤخر کرنا اس لیے واجب ہے کہ اس صورت میں فاعل کا مقدم لانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مقدم لایا جائے تو ضمیر منصوب متصل کا منفصل بنانا لازم آئے گا۔ یہاں تک تو آج کا سبق تھا، جس کے اندر فاعل کی 3 احکامات ہم نے پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔